بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزے سے متعلقہ احکامات چل رہے تھے، تو اس میں وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ کون کون سی ہیں۔ ان میں ایک چیز تو یہ ہے کہ قے کرنا۔ اب قے کے متعلق کچھ تفصیلات ہیں، الٹی کرنا جسے کہتے ہیں، اس کی کچھ تفصیلات ہیں، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، روزہ اس قے سے ٹوٹے گا جس میں دو شرطیں پائی جاتی ہوں۔ نمبر ایک، قے خود کی ہو قصدن اپنے اختیار سے۔ نمبر دو، قے منہ بھر کر آئی۔ یہ دو شرطیں پائی جائیں گی تو روزہ ٹوٹے گا، اور یہ دو شرطیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط نہیں پائی جائے گی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، قے اپنے اختیار سے کی، خود کی، ارادتاً کی، اور قے منہ بھر کر ہوئی تو اب روزہ فاسد ہوگا۔ اگر روزے کے دوران بغیر ارادے کے، بغیر اختیار کے، بغیر قصد کے خود بخود قے آ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، دونوں صورتوں میں روزہ برقرار رہے گا۔ اچھا، قے تو اپنے اختیار سے کی لیکن منہ بھر کر قے نہیں ہوئی تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اچانک تھوڑی سی قے آئی اور بلا ارادہ خود بخود حلق میں واپس چلی گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اگر اس نے قصدن لوٹا لی، قے تھوڑی آئی اور اس نے قصدن لوٹا لی تو اس میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اگر قے تو منہ بھر کر آئی اور اس نے اس میں سے کچھ لوٹا لی جان بوجھ کر تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا، کسی کو قے ہوئی، اب قے سے تو روزہ نہیں ٹوٹتا تھا، اس نے تو بغیر اختیار کے قے آئی اور منہ بھر کر آئی، لیکن وہ یہ سمجھ گیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے، اور اس گمان پہ کہ روزہ تو میرا ٹوٹ ہی گیا ہے، اور پھر اس نے کچھ کھا لیا یا پی لیا بعد میں، تو اب جو بعد میں کھایا پیا اس کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور یہ جو قے کی وجہ سے روزہ ٹوٹے گا جس میں اس نے قصدن اختیار سے قے نہیں کی اور منہ بھر کر نہیں آئی، وہ ایک صورت جس میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہ صورتیں ہیں، جیسے میں نے یہ آخری صورت عرض کی کہ اس نے یہ گمان کر لیا کہ کیسے ٹوٹ گیا تھا اور اس نے ٹوٹا ہوا سمجھ لیا اور کچھ کھا پی لیا، تو اس صورت میں قضا تو واجب ہوگی، کفارہ البتہ واجب نہیں ہوگا۔ قے کے علاوہ نہاتے وقت، غسل کرتے وقت پانی حلق میں چلا گیا، یا وضو میں کلی کرتے ہوئے پانی حلق میں چلا گیا، روزہ اس کو یاد تھا کہ میرا روزہ ہے اور اس کو روزے کو بھولا نہیں تھا، حلق سے نیچے لے جانا نہیں چاہتا تھا، غلطی سے خطاً چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اس کی کرنی ہوگی، کفارہ نہیں ہے۔ اس مسئلے کو یوں سمجھ لینا چاہیے کہ بھول اور چیز ہے، نسیان، اور خطا اور چیز ہے، غلطی۔ نسیان اور خطا میں کیا فرق ہے؟ نسیان اس کو کہتے ہیں کہ اسے روزہ ہی یاد نہیں رہا، روزہ یاد ہی نہیں رہا اور اس نے کھا لیا کھانا اور خوب دبا کے کھا لی، 10 روٹیاں کھا لی، تو بھی روزہ نہیں ٹوٹا کیونکہ اسے روزہ ہی یاد نہیں رہا، بھول ہی گیا کہ میرا روزہ تھا، تو اس نے کچھ کھا لیا پی لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور خطا کیا ہے کہ روزہ یاد تھا، ارادہ یہ تھا کہ منہ میں ہی صرف کلی کر کے نکالوں گا اور غلطی سے حلق میں اتر گیا، یہ خطا ہے، یہ بھول نہیں ہے۔ تو اس خطا کی وجہ سے، اس غلطی کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، چونکہ غلطی سے ہوا ہے، ارادہ نہیں تھا، اس لیے صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ اس کے بعد یہ سمجھ لیں، آنکھ، کان اور ناک، ان تینوں کے احکامات سمجھنے چاہیے۔ آنکھ کا حکم یہ ہے کہ روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما لگانا جائز ہے، اس سے روزے پہ اثر نہیں پڑتا، چاہے سرمے کا اثر تھوک میں یا ناک کی رطوبت میں بھی نظر آنے لگ جائے، تب بھی روزہ فاسد یا مکروہ نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اگر آنکھ میں دوا ڈالنے کی ضرورت پڑ جائے روزے کی حالت میں تو آنکھ میں دوا بھی ڈال سکتے ہیں، ان ڈراپس کی آنکھ میں ڈالنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ تو حکم ہو گیا آنکھ کا۔ ناک کا مسئلہ یہ ہے کہ ناک کے راستے سے اگر پانی داخل ہوا اور وہ حلق میں چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ناک میں تر دوا ڈالی تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ خشک دوا ڈالی
ناک میں خشک کوئی پاؤڈر کوئی سفوف ڈالا اور وہ اندر تک چلا گیا، حلق تک پہنچ گیا یا دماغ تک پہنچ گیا، تو اس صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تیسری چیز ہے کان۔ تو کان کے معاملے میں یہ سمجھنا چاہیے کہ روزے کی حالت میں کان میں تر دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر خشک سفوف اور پاؤڈر ڈالا، کان میں دوا کے طور پہ ڈالا اور وہ اندر تک پہنچ گیا تو تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر اندر تک نہیں پہنچا، کان کے ظاہری جو باہر کا حصہ ہے وہیں تک ہے، تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو آنکھ، کان اور ناک، ان تین چیزوں میں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آنکھ ایسی چیز ہے کہ اس میں تو دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ناک اور کان ان دونوں میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ خواتین اگر اپنی شرمگاہ میں کوئی دوائی لگائے گی تو شرمگاہ کا اندرونی حصہ پیٹ کے ساتھ شمار ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس میں کوئی دوا رکھنے سے یا دوا لگانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں بھاپ لینا، سٹیم لینا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزے کی حالت میں انہیلر جس میں دوا ہوتی ہے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہاں البتہ روزے کی حالت میں کوئی آکسیجن لے تو آکسیجن لینے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں البتہ اگر آکسیجن میں کوئی دوا بھی شامل ہے تو پھر اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کوئی آدمی جمائی لے رہا تھا اور جمائی لیتے ہوئے منہ میں پانی کا قطرہ چلا گیا، بارش کا قطرہ چلا گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کر کسی نے چنے کے دانے کے برابر کچھ کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ استمنا بالید، ہاتھ سے منی نکالنا، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔